بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا واقعی 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا باعث ثواب ہے؟ کیا جلوس، قوالیاں، چراغاں اور دعوت اسلامی تعلیمات سے ثابت ہیں؟ آج ہم کریں گے اس مسئلے کا خالص کتاب و سنت کی روشنی میں غیر جانبدار تحقیقی تجزیہ، اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ یا خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، حقیقت شاید آپ کی توقع سے مختلف ہو۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ پورے عالم کے مسلمانوں اور بالخصوص اسلامیان بر صغیر کا ایک طبقہ اس بات کا عادی ہو چکا ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جشن منائے اور جلوس نکالے، اکل و شرب کی دعوتیں کرے اور قوالیاں سنے، جبکہ دوسرا طبقہ اس جشن کو شرعاً ناجائز قرار دیتا ہے۔ اس مختلف مسئلہ اور ایسے ہی دیگر اختلافی مسائل کے سلسلہ میں قرآن پاک نے ہمیں کئی بہترین اصول دیے ہیں، جن میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ تنازعات کو اول تو سرے سے ہوا ہی نہ دی جائے تاکہ امت کی اجتماعی قوت میں کمزوری نہ پیدا ہو، جیسا کہ سورۃ الانفال آیت 46 میں ارشاد الہی ہے: اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذہب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا اصول ہے کہ اگر کبھی کسی معاملہ میں اختلاف ہو ہی جائے تو اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے جاؤ اور وہاں سے جو فیصلہ صادر ہو اسے قبول کر لو، جیسا کہ سورہ النساء آیت 59 میں فرمان الہی ہے: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اور اس سلسلے میں تیسرا اصول یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں تو اسے بلا چون و چرا قبول کر لینا ہی ایمان کی سلامتی کا ضامن ہے، جیسا کہ سورہ النساء آیت 65 میں ارشاد الہی ہے: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پروردگار کی قسم وہ مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصلہ تجھ سے نہ کروائیں اور پھر تیرے فیصلے سے ان کے دلوں میں کچھ اداسی نہ ہو بلکہ خوشی خوشی مان کر منظور کر لے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف دل میں ذرہ بر بھی تنگی اور ناپسندیدگی کی جائے تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس میرے لائے ہوئے طریقے دین کے تابع نہ ہو۔ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر کسی کو اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی اور راہ اپنائے، بلکہ اس فیصلے کو قبول کرنا ہی ہوگا۔ چنانچہ سورہ احزاب آیت 36 میں ارشاد الہی ہے:
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور کسی مرد یا عورت کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم کر دے تو پھر ان کو اس بات میں کوئی اختیار ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ مانے اور دوسروں کے راہ پر چلے تو وہ کھلا گمراہ ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ کے عطا فرمودہ اصول کے پیش نظر جب اس جشن میلاد جیسے اختلافی مسئلہ کا حل تلاش کرنے کے لیے کتاب الہی کو کھولیں، اس کے 30 پاروں یا 114 صورتوں کو اول تا آخر پڑھ جائے، آپ کو کوئی ایک بھی ایسی آیت نہیں ملے گی جس سے مروجہ جشن منانا ثابت ہو۔ لہذا عدالت الہی کا فیصلہ میلاد منانے والوں کے حق میں نہ ہو، اور جس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے سر انجام دے کر اجر و ثواب کی توقع رکھنا کار عبث ہے۔ اور جب ہم ارشاد الہی کے مطابق دوسرے ثالث یا عدالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت عطرہ کا مطالعہ یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود اپنے ولادت کے دن جشن منایا اور نہ ہی اس بات کا کسی کو حکم فرمایا ہے، اور یہ بات بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید غربت و افلاس کی وجہ سے ایسا نہ کیا ہو، بلکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو محدود معنوں میں قدر تنگ دستی کی زندگی بھی سمجھ لیا جائے تو ہجرت مدینہ کے بعد 10 سال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت اسلامیہ کے بانی و حاکم ہو گئے تھے۔ عرب و عجم اور ممالک مشرق و مغرب کے تمام خزانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے تھے، مگر اس فارغ البالی کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا دم آخر کسی سال بھی اس قسم کے عید اور جشن نہیں منایا تھا، اور جب خود صاحب میلاد نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا تو ایسے کام کو سر انجام دینا کس طرح نیکی و ثواب ہو سکتا ہے؟ اگر اس کام میں نیکی و ثواب ہوتا یا کوئی بھی دینی یا دنیاوی فائدہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ضرور اس کا حکم دے دیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو خود اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ آیات 128 میں ارشاد فرمایا ہے، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق گزرتا ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ ایسے شفیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہما کو کسی نیکی سے کیسے محروم رکھ سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قولاً اور فعلاً 2 ہی عیدوں کا پتہ چلتا ہے، جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اور تیسرے نام کی عید کا تصور تک نہیں ملتا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ارشادات میں یوم جمعہ کو عید بلکہ دونوں معروف عیدوں سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ بہرحال موقع ہونے اور کوئی امر مانع بھی نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ خود جشن منانا نہ اس کا حکم دینا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ کوئی کار خیر نہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔